السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اچھا، آج کا جو سبجیکٹ چوز کیا گیا ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر طرف۔ یہ مرد اور عورت کے ریلیشن کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس کے ایشوز شروع میں کیسے ہیں، بعد میں کیا ہوتے ہیں، اور پسان ملاپ کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سارے چیزیں کور کی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ تر یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں ایک سیکیور لائف، ایک گڈ لائف پارٹنر، اور پرمسرت، پرآسائش، خوبصورت زندگی گزرے۔ جبکہ مرد بھی تقریباً یہ سب چیزیں ہی چاہتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیمانڈز ہٹ کے بھی ہوتی ہیں، اس کا ٹیمپرامنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کلیش ہمیشہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ کوئی سوچے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے توازن رکھنا ہوتا ہے، اس نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں اگر اچھی ہونی شروع ہو جائیں تو شاید کسی کو اللہ کی ضرورت بھی نہ ہو، اور کوئی پڑھنے کی کتاب بھی ضرورت نہ ہو، اور وہ اسی کو لیے چلیں کہ جی یہ اس طرح سے سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ جو ریفرنسز دیتا ہوں، میں کوئی گوگل یا کوئی انسائکلوپیڈیا یا وہ ان کا اتنا یوز کرتا ہوں، لیکن میں کوئی اس میں اتنا سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ انسان کی جو اندرون کی روحانی فیلنگز ہے، نیچر کی جو انسٹنکٹس اپنی ہوتی ہیں، کائنات کا خالق اس کا جو نظام ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، وہ چیزیں شاید اس میں نہیں ملتی ان اسسٹنس جو ہیں گوگل یا کچھ اور سورسز۔ تو میرا تو ہمیشہ تجزیہ ایک بڑا جرنل سا ہے، بڑا کہنے ایک لے مین کامن پرسن کا ہوتا ہے، جو کہ ایک وقت گزار کے ایک گرد و نواح سے سیکھتا ہے، اور آف کورس گوگل اور دوسری چیزوں کو بھی پڑھتا ہے۔ بڑے بڑے جو عالم دین گزرے ہوں یا وزڈم پیپل، پڑھے لکھے لوگوں سے، اور پھر اپنے گھر میں اپنے دوستوں سے، فیملی میں میرا اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ تو میں نے تو اپنی زندگی ساری میں یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت سخت ایشو رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری عشق، رومانس، اور وہ جو باتیں اور وہ لطیفے اور وہ جو شاعری ہوتی تھی، میوزک، خوبصورتی، رنگ، وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ریزن کیا ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے ہم اسی پروگرام کے 2 پارٹ کر لیں، کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہے، تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، اور ایک دور حاضر کی جو ہماری آبادی ہے اس کا بہت بڑا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ میٹر بھی ہے۔ کوئی اسے مانے نہ مانے، لیکن ہے، ہر میاں بیوی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، لڑکا لڑکی پیار کرتے ہیں، جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، معاملات کیوں چینج ہوتے ہیں؟ جو زاویہ میں نے دیکھا، میں کسی کی ریفرنس کی اتنی نہیں دوں گا، کسی کا ذکر نہیں کروں گا، اپنے گھر کو دیکھتا ہوں۔ چھوٹا تھا اپنے دادا کو دیکھتا تھا، وہ دادی کے ساتھ لڑتے تھے۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، والدہ کے ساتھ ان کے جھگڑے ہوتے تھے۔ انفیکٹ میری نانی، میری والدہ کی ماں، اور میرے والد کی ساس، ہم بہت عرصہ کٹھے رہے۔ انفیکٹ میری نانی کے ساتھ بھی میرے والد کے اختلافات ہوتے تھے۔ تو اب یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں کہ میری نانی کے ساتھ والد کے اختلافات ہوتے تھے، یہ ایک بیک آف مائنڈ ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ آدمی ہی اختلافات کرتا ہے، آدمی ہی اگریسو ہوتا ہے۔ میں نے تو جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ غصے والا ضرور ہے، وہ اصول پسند، پرنسپلڈ اور آرگنائزیشن پہ چلنا چاہتا ہے۔ اور یہ نہیں میں کہتا کہ عورت اس کے برعکس ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ عورت کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، مرد کا ویژن ڈیفرنٹ ہے۔ حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اچھا، دوسری بات یہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں ان چیزوں کو جو ریفرنس دوں گا آپ کو،
وہ میرے اپنے گرد و نواح سے جو میں نے کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں، بسائڈس گوگل اور دوسرے آپ کے جو سورسز ہیں، لائبریری میں جا کے یا کسی کی آپ کتاب پڑھیں، کسی نے ریفر کی ہو، وہ بھی کریں، ضرور کریں، لیکن جو میں دے رہا ہوں اس کو بھی ضرور کرنا۔ یہ ایک دیکھ لیں کہ جو یہ میڈیا ہے، جو ڈرامے ہیں، جو موویز بن رہی ہیں، جتنے ڈرامے میں دیکھتا ہوں پاکستان کے، ایون انڈیا کے بھی، دوسری لینگویجز کے بھی تھوڑے بہت کبھی دیکھ لیتے ہیں، ٹرکی کے بھی آتے ہیں اور بنگلہ دیش کے بھی، افغانستان کے بھی ہلکے پھلکے دیکھتا رہتا ہوں۔ یقین مانے سب میں یہی ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، نندوں کا جھگڑا ہے، رشتے ہو رہے ہیں، چاچے کے بیٹے سے ہونا ہے، ماموں کے بیٹے سے ہونا ہے، یہ سارا 95% جو معاملات ہیں ڈراموں کے، یہ عورت پہ بیسڈ ہیں، اور انہی کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں۔ ساس اپنا کر رہی ہے اور نندیں اپنا ایشو ڈال رہی ہیں، پھوپھیاں کچھ اور چکر چلا رہی ہیں۔ مطلب میجورٹی آف پلیز آپ دیکھیں، اس کو کائنڈلی غلط نہ سمجھیے گا، میں آپ کو صرف ایک ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ۔ جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو واضح کرنے جا رہا ہوں وہ اسی کے اوپر بیس کر کے کہ یہ ایک بہت سمپل ایک لے مین نالج ہے جس سے آپ کچھ لے سکتے ہیں، ضرور لیجئے کہ ان ڈراموں کو دیکھیے، ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں مرد بھی ایک بیچ میں کوئی چالاکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے، ان کی پرسنٹیج کم ہے، زیادہ تر خواتین پہ بیسڈ ہے۔ پھر اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، اپنے تائے چاچے ماموں خالہ یہ وہ سارا ان کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، تو وہی ریشو نظر آئی مجھے پریکٹیکلی دنیا میں بھی جو ڈراموں میں نظر آتی تھی۔ تو یہ میری فیمیل دوست ہیں، ممبرز ہیں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو ہیں، آپ ان کو غور کریں، اس سے سمجھیں، سیکھیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ایسے ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کو ایک قدرت نے ایک انسٹنکٹ ایسا دیا ہوا ہے کہ یو آر ویری 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 کاشیس اینڈ کیئرفل اباؤٹ آل یور میٹرز آف یور لائف۔ بہت زیادہ محتاط ہیں آپ، بہت زیادہ کیئرفل ہیں۔ میں ایک ٹیچر ہوں تو میں ڈرائیونگ سکھاتا ہوں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، یہ پھر ایک چھوٹی سی بڑی مائنر سی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں پہ 60 کلومیٹرز میکسیمم لمٹ ٹو ڈرائیو ہے، وہاں پہ یہ ہماری خواتین بہنیں یہ جو ہے یہ 40 پہ چلا رہی ہوں گی۔ یہ اگینسٹ دا لا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ان کی بیہیویئر ہے، ان کا نیچرل انسٹنکٹ ہے۔ دے آر ویری کیئرفل، وہ لیٹ بھی ہو رہی ہیں بٹ اسٹل دے ول بی سو کیئرفل کہ وہ تیز نہیں چلائیں گی۔ لکیلی کینیڈا میں یہ ایک لا ہے یہاں پہ کہ آپ ایک سرٹن لیول تک سپیڈ کو مینٹین کریں، ادروائز اس کی بھی ٹکٹ ایشو ہوتی ہے، فائن ہے اس کا۔ تو اگر یہاں 40 چلائیں گی تو ان کو فائن ہوگا۔ تو یہ ایک چیز آپ غور کریں کہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ میٹر فالز انٹو دی ہینڈز آف مائی لولی لیڈیز۔ آپ کو اللہ نے زیادہ کوالٹیز دی ہیں، میڈیکلی پروون ہے کہ آپ جو ہے ہیلتھ وائز مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، آپ کا امیون سسٹم اچھا ہے، آپ کا جو سسٹم ہے وہ بیکٹیریاز کو فائٹ کرنے میں مرد سے زیادہ اچھا ہے، ایکسپوزڈ نہیں ہے اتنا زیادہ نگیٹیوٹی آف ہیلتھ کو۔ سو ہائیجینکلی بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے مرد سے۔ رحم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پرورش ساری کائنات کہتی ہے ماں سے زیادہ اچھی نہیں کوئی کر سکتا۔ تو اب یہ ساری کریڈیبلٹیز آپ کو جاتی ہیں، ڈراموں کے ریفرنس بھی آپ کو دے رہا ہوں میں، ڈرائیونگ کا بھی ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں میں۔ مطلب یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس آ رہی ہیں تو یہ میرے حساب سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات سب سے پہلے آپ پہ زیادہ بنتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس سارے وہ ٹولز ہیں، سارے وہ اوزار ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے۔ کائنڈلی اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ مرد جو ہے آپ سے اتنا آگے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مرد آپ سے بہت پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں، آپ لیڈر ہیں۔ اب آپ اگر نہیں کر پاتے تو یہ آپ اپنے کو ریویو خود کریں
کہاں پہ آپ لیک کر رہی ہیں. بلیم شفٹ کرنے سے نہیں کام چلے گا. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ توجہ دیں کہاں پہ یہ لیک ہو رہا ہے. آپ کی جو نیچرل انسٹنکٹس ہیں وہ آپ نے ساس بہو اور یہ چکر چلتے رہیں گے. ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو میرے حساب سے اس کا ایک بڑا پھر سے ایک مائنر سے ہی آپ کو وے آؤٹ دکھا سکتا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کام میں انوالو ہو جائیں جس سے کہ آپ کا ٹوٹل توجہ اس کام پہ منحصر ہو. سپوز اگر آپ کے ہسبینڈ دکاندار ہیں, وہ دکان رن کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مل جائیں, گھر بیٹھ کے کوئی ان کی چیزوں کو سنبھالنا شروع کر دیں. اکاؤنٹنگ, پروکیورمنٹ, ایسا کچھ سلسلہ کریں. اگر وہ دکاندار نہیں ہیں اور وہ دکان پہ کام کرتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ کام جو کرتے ہیں اس کے اوپر کیا آپ دکان خرید سکتے ہیں, کیسے خرید سکتے ہیں. بینک سے لون لینا پڑے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اتنے لاکھ کی دکان پڑے گی ہمیں, کرایہ اتنے کا ہوگا, مال اتنے کا ڈالیں گے. آپ اس میں انوالو کریں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اگر اچھی جاب پہ لگے ہیں آپ کے ہسبینڈ, تو آپ ان کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی باتیں کریں, آپ انویسٹمنٹ کریں وہاں پہ. اس طرح اپنے کو نا کسی چیز میں بزی کریں. کوئی لکھنا شروع کر دیں اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے. اگر آپ نٹنگ جانتی ہیں, نٹنگ شروع کریں. اس کے علاوہ کوئی کوکنگ کا چھوٹے لوگ, میرے دوست کی بیوی نے شروع کیا تھا, چپس بناتی تھیں گھر پہ اور ایک عام سادے لفافے میں پلاسٹک کے سیل کر کے وہ مارکیٹ کرتی تھیں خود. دونوں میاں بیوی پھر کرتے تھے, کوکنگ وہ کرتی تھیں. اور وہ بڑا انہوں نے اچھا کام کیا. انہوں نے گھر خرید لیا, ایک ریزنیبل سائز کا گھر خرید لیا فردوس مارکیٹ لاہور گلبرگ میں. تو میں مطلب بڑا انہی چیزوں سے, میں نے کہا نا یہ میرے ریفرنسز ہیں, ان سے میں سمجھتا ہوں. ان کی لائف بہت اچھی چلنی شروع ہو گئی. آگے جا کے پھر غلطیاں پھر کیں دونوں نے, اور پھر بیک ٹو دا پویلین بی ہو گئے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا میرے حساب سے آپ میری بہنوں کو کہ آپ کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اور وے آؤٹ میرے حساب سے یہ بیسٹ ہے کہ آپ اپنے کو بزی کریں, ہسبینڈ کی کسی پروجیکٹ میں اس کا حصہ دار بنیں, اس کو اس معاملے میں اس کی ہیلپ کریں, اس کا بازو بنیں. اور جب آپ بنیں گی اور آپ کو وہاں سے رزلٹ آنے شروع ہوں گے, سب سے بڑا رزلٹ تو جو آپ کا انٹرسٹ جس میں ہوگا میں جانتا ہوں وہ ہے فائنینشیل. تو جب وہ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ یقین کریں گے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا آپ انرجیٹک فیل کریں گی, کتنا آپ اپنے آپ کو بیلنس فیل کریں گی. اور یہ ساس بہو اور یہ وہ چیزیں جو نندے نندے یہ ختم, یقین مانے ختم ہو جائیں گی. میں اپنے ایکسپیرینس سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو ریفرنسز بھی بتائے ہیں ارد گرد سے دیکھے ہوئے, 40 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو اس پہ توجہ دیں اور لائک کریں ہمارے چینل کو. ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہمارا یہ پوائنٹ, یہ ڈسکشن آگے لے کے جائیں گے. یہ پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 میں آپ کو فردر میں بتاؤں گا کہ اس کو مور ود ریفرنسز آف فیو مور فیملیز جس کے تھرو دیکھ سکا ہوں میں, تو وہ آپ کو بتاؤں گا. تو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور دوبارہ ملتے ہیں. ٹیک کیئر.